السلام علیکم۔ مغرب نے کم سنی کے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے تو کم سنی کی بدکاری کو جائز رکھا ہے۔ اس لحاظ سے مغرب نے انسانی جسم اور انسانی ہارمونز کے ساتھ جنگ کی حماقت بہرحال نہیں کی ہے۔ اسلام نے تو انسانی خواہش اور فطرت کے ساتھ ظاہر ہے کبھی کوئی جنگ چھیڑی ہی نہیں، صرف اس کا تزکیہ کیا اور اس کو پاکیزگی سکھائی ہے۔ البتہ آپ کے نابغوں نے واقعی کمال کر دیا، حلال راستہ بھی بند، حرام راستہ بھی بند۔ کچھ عرصہ پہلے برطانیہ سے آنے والی ایک خبر نے پوری دنیا کو چونکا دیا تھا۔ ایک 12 سالہ لڑکی اور 13 سالہ لڑکے کے جنسی تعلقات نے کم سنی میں والدین بننے کا ایک نیا ریکارڈ قائم کروا دیا۔ خیر، اب تو یہ کوئی نئی اور غیر معمولی خبر بھی نہیں رہی، اب ایسی خبریں مغرب میں عام ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو مغربی قانون شادی کی اجازت تو نہیں دیتا، جس کا مطلب ہے کہ کم سنی کا یہ ریکارڈ برطانیہ کی اس ہونہار لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ناجائز مراسم کے ذریعے قائم کیا، مگر یہ وہ ناجائز ہے جس کے لیے برطانیہ کی لغت میں فی الوقت کوئی لفظ نہیں پایا جاتا، کیونکہ ناجائز کے لیے آپ وہاں اللیگل کا لفظ بولیں گے یا پروہیبٹڈ کا یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ۔ ایسے کسی بھی لفظ سے برطانیہ میں رہنے والے ایک شخص کے ذہن میں اس کا قانونی حوالہ ہی آئے گا، کیونکہ عرصہ ہوا ان الفاظ کا مذہبی حوالہ لوگوں کے سننے اور بولنے میں نہیں آتا، جبکہ اس رائج عام حوالہ سے اس لڑکے اور لڑکی نے کوئی اللیگل یا پروہیبٹڈ کام نہیں کیا۔ اس خبر پر رائے دیتے ہوئے حبیب اللہ قاسمی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ پیمانے سر تا پیر بدل گئے ہیں۔ یہ معاملہ بظاہر جتنا دلچسپ دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں اس سے زیادہ شرمناک ہے۔ یہ 12 سالہ بچی اگر شادی کے نتیجے میں ماں بنتی تو برطانویوں کے ہاں یہ ناجائز ہوتا۔ حمل کے وقت یہ بچی ظاہر ہے صرف 11 برس چند ماہ کی تھی اور اس کا بوائے فرینڈ 12 برس کا۔ یہ کم سن مرد اور عورت کسی نکاح کے نتیجے میں جنسی تعلقات قائم کرتے تو یقینی طور پر قانون اور سماج کی زد میں آتے اور ان کا یہ تعلق قطعی ناجائز قرار پاتا، جس پر جدید اقدار پر ایمان رکھنے والا برطانوی معاشرہ بلا تاخیر حرکت میں آ جاتا اور اس گھر کے بزرگوں کو جیل میں ڈال دیتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے نکاح ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے 11 سال کی اس بچی اور 12 سال کے اس بچے کا تعلق جائز ٹھہرا اور اس کے نتیجے میں اولاد کا پیدا ہونا بھی قطعی ناقابل اعتراض۔ رپورٹ کا کہنا ہے کہ ننھے والدین اپنی اس کارگزاری پر بے حد خوش ہیں اور مل کر اپنی بچی کی پرورش کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہے تو ان کی کم سنی پر، نہ کہ کسی اور بات پر۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ تصور کیجئے خبر یہ آتی کہ پاکستان کے کسی پسماندہ سے شہر میں کم سنی کی شادی کے نتیجے میں ایک لڑکی 12 سال کی عمر میں ماں بن گئی، جس کا شوہر ابھی صرف 13 سال کا ہے، تو کیا خیال ہے یہاں انسانیت کے ہمدرد کیسے کیسے مروڑ کا شکار ہوتے۔ یہ واقعہ اگر کسی نکاح کے نتیجے میں پیش آ گیا ہوتا تو لبرل میڈیا کی چیخ سے دنیا کیسے لرزتی، لیکن اس واقعہ پر ظاہر ہے کوئی ایسا شور نہیں اٹھا۔ جدید انسان کو دنیا بھر میں اس سے جس قدر غش پڑے وہ ہم نے دیکھ لیے۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی خبر نہیں جس پر واویلا کیا جائے۔ اس واقعے پر تعجب ہونا چاہیے تو محض بیالوجی کی نظر سے، سماجیات اور اخلاقیات کی نظر سے بھلا اس میں کیا انہونی بات ہے؟ تو کیا کسی کو اندازہ ہوا کہ کم سنی کی شادی پر کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں جو درد پھوٹ پھوٹ کر آ رہا تھا وہ صرف اور صرف حلال کے دروازے بند کروانے کے لیے تھا؟ جی ہاں، حلال کے دروازے بند ہوں گے تو حرام کے دروازے خود بخود کھلیں گے، کیونکہ انسانی خواہش اور ہارمونز کو آپ رسے اور بیڑیاں ڈال کر نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ حلال پر قانونی یا اخلاقی بیڑیاں ڈالیں گے تو وہ ہارمونز حرام ذریعے سے خود بخود اپنا راستہ بنا لیں گے اور کم سنی کی حرام کاری کے واقعات بکثرت ہوں گے۔ بے شک یہ بات مغرب کے ملحدوں نے کہی ہو، مگر یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ انسانی ہارمونز کو قانون اور اخلاق کی بیڑیاں نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نے کم سنی کی شادی پر کوئی قدغن نہیں لگائی، اور نہ صرف قرون اولیٰ بلکہ طویل صدیوں تک اسلامی معاشروں میں یہ بات ہمیں عام نظر آتی ہے۔
اسلام اس پر پابندی عائد کر دیتا تو یہ انسانی خلیوں پر اپنا طبعی کام انجام دینے پر ایک طرح کی پابندی ہوتی۔ اسلام کبھی ایسا نہیں کرتا۔ یہ انسانی ہارمونز خدائی تخلیق میں وہ چیز ہیں جو نہ کسی عدالت سے پوچھ کر اپنا عمل کرتے ہیں اور نہ کسی نظریاتی کونسل سے اجازت لے کر۔ شریعت نیچر کو صرف راہ دکھاتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش ہرگز نہیں کرتی، کیونکہ ایسا کرنا اب نارمل رویوں کو جنم دیتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے یہ بات انسان کی اپنی مرضی اور آسانی پر چھوڑ دی ہے کہ اپنی جنسی خواہش کی تسکین وہ کب اور کس عمر میں کرنا چاہتا ہے۔ البتہ شرط صرف یہ عائد کی ہے کہ وہ بدکاری اور خدا کی نافرمانی کی راہ سے نہ ہو، بلکہ خدا کی فرما برداری کی راہ سے ہو۔ ہمارا دشمن منصوبہ ساز خوب جانتا ہے، مسلم معاشروں میں حرام کو جائز کرنے کا قانون پاس کروانا تو فی الحال ممکن نہیں۔ یہ مقصد اس کی نظر میں فی الوقت اس طرح پورا کر لیا جائے گا کہ حلال ہی ناجائز اور گھناؤنا بنا دیا جائے۔ وہ جانتا ہے پانی اپنے راستے خود بنا لیتا ہے۔ آپ بھی اس پر سوچئے گا۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔